السلام۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ایک بار پھر اس سنڈے سروس میں ہم باخیریت اس کی پاک حضوری میں اس کے چرنوں میں موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس سروس کا چیف گیسٹ یسوع مسیح ہے۔ آئیے زوردار تالیاں ہم اپنے چیف گیسٹ یسوع مسیح کے لیے بجائیں گے۔ زوردار تالیاں بجائیے۔ بڑا ہی اہم بلکہ انتہائی اہم ٹاپک مجھے خدا نے دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر شیئر کروں، سیکھوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کے حضور اٹھے ہوئے ہاتھ۔ خدا کے حضور کیسے ہاتھ؟ میں اس سے پیش کر کے وہ حوالہ جو بائبل میں سے آپ کو دوں، میں بنی اسرائیل کی چھوٹی سی ہسٹری چھوٹے طور پر میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے، اور اس واقعے کو کہ مصر اور فرعون کی غلامی سے نکلے ہوئے انہیں ہزاروں سال بیت گئے ہیں، اور جس طرح سے وہ مصر اور فرعون کی غلامی سے نکلے، یہ واقعہ سیاسی دنیا میں بڑا ہی زبردست واقعہ رہا ہے۔ سیاست کی جو دنیا ہے، سیاسی لوگ جب اسرائیل کے اس کنجل سے نکلنے کے واقعے کو سٹڈی کرتے ہیں تو سیاسی لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ سیاسی لوگ کیوں دنگ رہتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اسی واقعے نے، اسی غلامی سے چھٹکارے نے اسرائیل کو بحیثیت قوم ایک صورت بخشی۔ اس سے پہلے ان کا کیا حال تھا آپ کو پتا ہے، لیکن اس واقعے نے ان کو بحیثیت قوم اور ایک شناخت دنیا میں بخشی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کا، اس قوم کا کیا حال تھا۔ نہایت ہی دردناک غلامی تھی ان کی، اور خطرناک غلامی تھی، اور پھر تشدد تھا، پھر یہ دباؤ میں تھے، اور پھر کوڑوں کے نیچے بھٹوں کے اندر یہ اینٹیں بنایا کرتے تھے۔ ایک تو بھٹوں پر اینٹیں، اوپر سے کوڑے انہیں مارا کرتے تھے۔ تو انتہائی خطرناک صورتحال تھی ان کی، لیکن اس انتہائی خطرناک صورتحال میں ایک بے سہارا قوم کس طرح سے بغیر کسی سیاسی مدد کے اور بغیر کسی ملکی مدد کے یہ کس طرح آزاد ہو گئے، اور انہوں نے دنیا میں زبردست طور پر اپنی پہچان بنائی۔ آج ہم سیکھیں گے بائبل میں سے۔ ہیلیلویا۔ یعنی ان کو نہ تو کسی سیاسی مدد درکار تھی، نہ کسی نے کی، اور نہ کسی ملک نے ان کی مدد کی، نہ کسی بادشاہ نے ان کی مدد کی، لیکن کس طرح اچانک حیرت انگیز طور پر ان کی خطرناک غلامی ان سے چھٹی، اور کس طرح آج یہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہیلیلویا۔ وہ جو کل تک بھٹوں پر اینٹیں بناتے تھے، وہ جنہیں کوڑے مارے جاتے تھے، وہ جو گالیاں سنتے تھے، وہ جو
طریقے بنانے والوں کا. آج دنیا میں سب سے بڑی شہرت انہی لوگوں کی ہے. آج دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں اسی قوم سے ہوتے ہیں, یہیں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں. اس دنیا کے سب سے بڑے مذہبی رہنما پوپ صاحب سے لے کر اور دنیا کے سب سے طاقتور صدر تک سارے اسرائیل سے پوچھ کر فیصلے کرتے ہیں. اس قوم کی تقدیر کیسے بدل گئی, اس قوم کے حالات کیسے بدل گئے, کیسے یہ برے حالات سے باہر آ گئے. آپ جانتے ہیں 40 سال جو ان کے سفر کے رہے, وہاں سے تو نکلے, مصر سے تو نکلے, لیکن 40 سال بیابانی سفر, آپ جانتے ہیں انتہائی کٹھن سفر رہا ہے ان کا. اور پھر ان کے راستے میں یہ جو سفر کر رہے ہیں, ان راستوں میں سمندر آئے, ان راستوں میں سانپ آئے, بچھو آئے, گڑھے آئے, دشمن آئے, مخالفین آئے, پانی کی قلت آئی اور خوراک کی عدم دستیابی آئی, اور پھر لڑائیاں, اور پھر یرو کی دیواریں, اور نہ جانے کیسے کیسے موڑ, کیسے کیسے حالات ان پر گزرے ہیں. لیکن یہ سب رکاوٹوں پر غالب آتے رہے. ہیلیلویا. یہ سب رکاوٹوں پر غالب آتے رہے. کیسے آئے میں آپ کو بتاؤں گا. اور پھر یہ وہ سارا 40 سالہ سفر, یہ وہ ساری مشکلات آج کلیسیا کے لیے اپنے اندر ایک نبوتی پیغام رکھتی ہے, ایک تحریک رکھتی ہے. اور یہ وہ سارے واقعات آج کلیسیا کو ایمان میں مضبوط کرتی ہے کہ اگر آپ برے حالات میں ہیں تو بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں. وہ برے حالات میں تھے, کس طرح ان کی زندگیاں بدل گئیں, کس طرح غلام جو ہیں وہ شہنشاہ بن گئے, کس طرح غلام جو ہیں وہ بادشاہ بن گئے, زمین پر بیٹھنے والے تختوں پر بیٹھ گئے. آج دھیان سے میری بات سنیے. ہمارا ٹاپک کیا ہے سب بتائیے. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ خدا کے حضور اٹھے ہوئے ہاتھ. اور آپ وجہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ قوم یہاں سے یہاں پہنچ گئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشکلات اور بحرانوں میں قائم رہنے کے اصول کیا ہیں. خطرناک حالات ہو جائیں, مشکلات آ جائیں, بحران آ جائیں, آپ کس طرح قائم رہ سکتے ہیں, کس طرح ان بحرانوں سے, ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں. میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے جلدی سے اور خروج 17واں باب نکالیے اور اس کی 11ویں آیت ہم پڑھیں گے بائبل مقدس میں سے. خروج 17:11. بلکہ میں اس کو 8ویں آیت سے ہی پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے تب امالیکی آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف سے کچھ آدمی چن لے جا اور امالیکیوں سے لڑ, اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا. سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع امالیکیوں سے لڑنے لگا اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر گئے. اور جب موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا, ہماری اصل آیت غور سے سنیے, جن کے پاس بائبل ہے بائبل میں دیکھیں, جن کے پاس نہیں مجھے دیکھیے اور غور سے سنیے. ہماری اصل آیت لکھا ہے اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے, اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیکی غالب ہوتے تھے. خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اپنی برکت کو نازل فرمائے. آمین. میں نے 8ویں آیت سے اس لیے پڑھ دیا کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے کہ کیا وجہ ہوئی کہ موسیٰ پہاڑ پر ہے, کیا وجہ ہوئی کہ موسیٰ کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے. ہمارا ٹاپک کیا ہے جلدی بتائیے. خدا کے حضور اٹھے ہوئے ہاتھ.
چند ہی سال گزرے تھے اس سفر کو کہ امالیکی جو اسرائیلیوں کے بڑے جانی دشمن تھے، انہوں نے موقع پا کر رفدیم کے علاقہ میں ان پر اٹیک کر دیا، ان پر حملہ کر دیا، ان سے لڑنے کو آ گئے. اور پھر ہارون اس وقت کاہن تھا اور یشوا جو تھا وہ اسرائیل میں سپہ سالار تھا، فوج کا آرمی چیف تھا. جیسے ابھی راحیل شریف صاحب پاکستان کے آرمی چیف ہیں، تو اس وقت رفدیم میں جب 40 سالہ سفر ہو رہا تھا تو یشوا جو ہے وہ آرمی چیف تھا، سپہ سالار تھا. ٹھیک ہے جی. اب جب موسیٰ کو یہ خبر ملی، ان سب کو خبر ملی کہ ہم رفدیم میں ہیں اور امالیکیوں نے اٹیک کر دیا ہے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے آرڈر کیا یشوا سے کہ اپنے ساتھ چند لوگ لے لے اور میدان میں اتر، امالیکیوں سے لڑنے کو اتر. لیکن موسیٰ خود میدان میں نہیں گیا. وہ کہاں گیا؟ وہ پہاڑ پر لاٹھی لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا ہے اور پہاڑ پر جا کر چھپ نہیں گیا. فوج یشوا کی بڑی ٹیم میدان میں، رفدیم کے میدان میں امالیکیوں سے لڑنے والی ہے، لڑ رہی ہے. اور ان کا سب سے اہم اور بڑا لیڈر وہ پہاڑ پر ہے اور اپنے ساتھ ہارون کاہن کو، پادری صاحب کو اور ہور کو اپنے ساتھ اوپر لے گیا. یہ تین لوگوں کا جو گروپ تھا، یہ پہاڑ پر دعائیا پہاڑ بنا دیا ہے انہوں نے. ہیلیلویا. انہوں نے اس پہاڑ کو دعائیا پہاڑ بنا لیا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر رہا ہے اور کیے ہوئے ہے اور دعا کر رہا ہے. اور لکھا ہے جب تک موسیٰ کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند رہتے تھے اسرائیلی غالب آتے تھے، جیت رہے تھے. اور جب اس کے ہاتھ لٹک جاتے تھے، اس کو پین ہوتا تھا، نیچے کر لیتا تھا جب اپنے ہاتھ، تب امالیکی جیتتے تھے. ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا، ہاتھوں کو اونچا رکھنا، دعائیا تحریک کو جاری رکھنا، یہ فتح کی علامت ہے. ہیلیلویا. بحرانوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں دعا کو جاری رکھنے والے لوگ فتح کو حاصل کرتے ہیں. آمین. ہیلیلویا. میرے ساتھ یہ جو ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اس کے بارے میں میں چند حوالے دینا چاہتا ہوں. بھائی شان 28واں زبور نکالیں جلدی سے، اس کا دوسری آیت ہے. اور بھائی ہیرس آپ زبور 141 کی دوسری آیت پڑھیں. بھائی شان 28واں باب اس کی دوسری آیت، اور بھائی ہیرس آپ 141 سیکنڈ ورس. اور کون ہے انیلا؟ پہلا تیموتھیوس دوسرے باب کی 8ویں آیت، پہلا تیموتھیوس 2:8. جلدی سے آپ کا یہ ریفرنس ہے، جلدی سے نکالیے. جی بھائی. زبور کی کتاب 28 زبور اس کی دوسری آیت. جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں، اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں اور جب دعا کروں تو تو میری منت کی آواز کو سن لے. تو میری منت کی آواز کو سنے گا. آمین. جب میرے ہاتھ بلند ہوں گے اور میں دعا کروں گا، تب مجھے پتا ہے کہ تو میری آواز کو، تو میری دعا کو. جی بھائی ہیرس 141 سیکنڈ ورس. میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو. میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے. آگے. اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی، میرا ہاتھ اٹھانا اس قربانی کی مانند ہوگا جو شام کے وقت گزرانی جاتی ہے. ہیلیلویا. سو میں شام کی قربانی گزرانوں یا ہاتھوں کو اونچا کروں، ایک ہی بات ہوگی. ہیلیلویا. ہیلیلویا. جی بیٹا پڑھیں پہلا تیموتھیوس 2:8. اونچی آواز میں، مائک پکڑے، اونچا کیجئے مائک. پڑھیں.
بغیر غصے کے اور بغیر تکرار کے پاک ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دعا. جو غصے والا بندہ ہے نا، آکڑ والا بندہ ہے، تکرار کرنے والا بندہ ہے، اس کے ہاتھ کبھی پاک نہیں ہو سکتے. معاف کیجیے گا. جو بہنیں غصے والی ہیں سن لیں، جو بھائی غصے والے ہیں نا، ناقتے غصہ ہوتا ہے سارے. بات بات پر ہمیں غصہ آتا ہے، بات بات پر جھگڑا، بات بات پر رگڑا، بات بات پر ہم تکرار کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، بحث مانگنی نہیں ہے، بحث کرنی ہے. ایسا شخص پاک نہیں ہے، اس کے ہاتھ مقدس نہیں ہیں. وہ اپنے ہاتھوں کی قربانی بھی دے تو قابل قبول نہیں. سو پولس کہتا ہے بغیر غصے کے ہاتھوں کو اونچا کر، بغیر تکرار کے اپنے ہاتھوں کو اونچا کرے گا، تب خدا تیری آواز کو سنے گا. ہاللیلویا. میری بات دھیان سے سنیے، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. اگر دعا کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند رہیں گے تو میدان سے فتح کی خبریں آئیں گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور اگر دعائیا پہاڑ خالی رہے تو میدان سے شکست کی خبریں آئیں گی. اگر دعائیا پہاڑ خالی ہو گئے، اگر کلیسیا صرف چرچ میں عبادت کے لیے جمع ہوتی رہی اور دعا کے لیے اکٹھی نہ ہوئی، اگر آپ اپنے دعائیا کمرے کو درست نہ کر پائے تو آپ کے میدان سے شکست کی خبریں آئیں گی. آپ کی زندگیوں سے ہار اور شکست اور ناکامی کی خبریں آئیں گی. لیکن اگر دعائیا ہاتھ بلند رہیں گے تو گھرانے میں امید ہوگی، خاندان میں خوشی ہوگی، خاندان میں کلیسیا میں کامیابی ہوگی. ہاللیلویا. فتح کی آوازیں ہوں گی. روز ایک نئی فتح، روز ایک نئی فتح. ہاللیلویا. آمین. میں آپ کو چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. آپ کو پتا ہے ہر ملک کا ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے، سینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نیوز دیکھتے ہیں انہیں پتا ہوگا. مسلم کنٹریز جو ہیں ان کے جو پارلیمنٹ ہوتے ہیں ان میں مسجد ہوتی ہے. ہر پارلیمنٹ میں، ہر سینٹ میں مسجد ہوتی ہے، اور اس مسجد میں ایک خاص امام صاحب ہوتے ہیں، اور وہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو وزیر ہیں، وہ وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ جو امام صاحب ہیں وہ امامت کرتے ہیں اس نماز کی. اسی طرح جو کرسچن ملک ہیں ان کے سینٹ میں بھی چیپل ہوتا ہے، چرچ ہوتا ہے، اور اس سینٹ کے اندر، اس پارلیمنٹ کے اندر بھی جو چرچ ہوتا ہے وہاں ایک پاسبان ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، اور وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو منسٹرز ہیں، وہ ان کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اور وہ پریسٹ جو ہے وہ انہیں پریچ کرتا ہے. امریکہ کا یہ کچھ سال پرانی بات ہے. امریکہ میں جو سینٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کا جو پاسٹر تھا اس پارلیمنٹ کا، اس کا نام تھا رچرڈ ہارلوسن. اس نے ایک دن اس کو سینٹ میں موقع ملا کہ وہ پریچ کرے، تو رچرڈ ہارلوسن نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے پاس دعا کا کوئی متبادل نہیں ہے. آپ منسٹرز، امریکہ کے منسٹرز سن لیں، آپ جتنی چاہے محنت کر لیجئے، جتنی تنظیم سازی کر لیجئے، جتنے منصوبے بنا لیجئے، اگر اس کے ساتھ آپ نے دعا نہیں کی تو آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے. یہ امریکہ کے پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے. منصوبے بنائیں اپنی فیملی کے، اپنے چرچ کے، اپنے علاقے کے، لیکن اس کے ساتھ دعا رکھیں. آمین. منصوبے بنائیے، فیصلے کیجئے، ہر ایک اہم فیصلہ، ہر ایک اہم بات کیجئے، محنت کیجئے، لیکن اس کے ساتھ دعا کیجئے. دعائیا ہاتھ بلند ہی رہیں تو کامیابی ہوگی. آمین. کامیابی ہوگی. آمین.
منادی کرتے ہیں، انجیل کی منادی کرتے ہیں، تو یہ انجیل کی منادی اس وقت بالکل بیکار رہے گی اگر اس انجیل کی منادی سے پہلے اور منادی کے بعد دعائیا ہاتھ بلند نہ ہوئے، تو پھر یہ صرف محض لفظ رہ جائیں گے۔ کیا رہ جائیں گے؟ لفظ۔ منادی جو ہے کیا رہ جائے گی؟ لفظ۔ اور بائبل میں لکھا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں۔ لفظ کیا کرتے ہیں؟ پولس کہتا ہے پیسے کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ دعائیا زندگی کامیاب زندگی ہے۔ آمین۔ بڑی خاص بات ہے، جو شخص دعا نہیں کرتا وہ، میری طرف دیکھیں سب، جو شخص دعا نہیں کرتا وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خدا کی مدد کی ضرورت، میرے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہوں میں خود سے کر لوں گا یہ۔ وہ خدا کی طاقت کا انکار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہ خدا کی مدد چاہیے، نہ مجھے اس کا زور طاقت چاہیے، میں اپنے زور سے سب کچھ کر لوں گا۔ یہ ایگزام پاس کرنا ہے میں خود کر لوں گا، مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بزنس کو کامیاب کرنا ہے، میرے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، میں بندوں کو ایسے پھنسا دیتا ہوں میرا بزنس بڑھ جائے گا۔ میں نے چرچ چلانا ہے، میرے اندر صلاحیت ہے، میں نے اچھی سیمنری کی ہے، میں چرچ چلا لوں گا۔ جو شخص دعا نہیں کرتا وہ خدا کی مدد کا اور خدا کی طاقت کو ضروری نہیں سمجھتا، اس لیے وہ دعا نہیں کرتا۔ اور جو شخص، اور اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ وہ مغرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ غرور ہے اس کے اندر، اپنی ایجوکیشن پر، اپنی طاقت پر، اپنی پی آر پر، اور اپنے تعلقات پر، اور اپنی اچھی گفتگو پر، اپنی حکمت پر اسے غرور ہے۔ لیکن حلیم شخص، فروتن، ہمبل، وہ کہیں بھی پہنچ جائے وہ دعائیا مذبح نہیں چھوڑتا، اس کے دعائیا پہاڑ خالی نہیں رہتے۔ ہیلیلویا۔ اس کے ہاتھ زمین کی طرف نہیں لٹکتے، آسمان کی طرف لٹکے رہتے۔ میں یہ بات پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرے دل میں آ رہی ہے، میں کروں گا۔ اس چار دیواری میں آنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے۔ یہاں کے خاص طور پر یہاں کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، میری بیوی اچھی طرح جانتی ہے اس بات کو کہ وہ راتیں میری جاگنے کی راتیں تھیں۔ مجھے پتا ہے میری ٹیم بھی جاگتی تھی، لیکن میں ساری رات نہیں سوتا تھا۔ اور میں یہ کلام جب خدا مجھے رات کو دے رہا تھا تو میں رات کو اپنی بیوی سے شیئر کر رہا تھا یہ کلام، اور میں اپنی وائف کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے وہ راتیں یاد ہیں کہ میرے ہاتھ اوپر رہتے تھے، اور جب ان میں شدید درد ہوتا تھا تو یہ دیکھیے میں اپنے ہاتھوں کو ایسے سہارا دے دیتا تھا، لیکن نیچے نہیں کرتا تھا، میں ایسے سہارا لیتا تھا دیوار کا یا کسی کبٹ کا یا کسی بھی چیز کا، لیکن اس سے مجھے تھوڑا سا سکون ملتا تھا۔ اور جب میں رات میں یہ کلام تیار کر رہا تھا میں نے کہا موسیٰ بھی سہارے لیتا تھا،
مجھے ایک دم اپنا وہ واقعہ یاد آیا. میں نے کہا میرے بھی ہاتھ اونچے ہوتے تھے. جب بہت درد بھر جاتی تھی میرے ہاتھوں میں تو میں سہارا لیتا تھا, اور جب بہت درد موسیٰ کو ہوتی تھی تب وہ ہاتھ نیچے کرنے لگتا تھا تو ہور کو اور ہارون کو کہتا تھا وہ پھڑو میرے ہتھانوں, نیچے ہونے والے ہیں, اور اگر نیچے ہو گئے تو میدان میں ہمارے فوجی مریں گے. اور میں نہیں چاہتا ہمارے فوجی مریں, میں نہیں چاہتا ہمیں افسوس کرنا پڑے, میں نہیں چاہتا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے, میں نہیں چاہتا ہمیں دکھ اٹھانا پڑے. اس لیے اگر یہ نہیں چاہتے تو پھر اپنے ہاتھوں کو تکلیف دیجیے اور اپنے ہاتھ اونچے رکھیے. میری ٹیم یہاں پر کام کر رہی تھی, فیصلوں میں بیٹھتی تھی, میٹنگوں میں جاتی آتی تھی. میں کم ہی جاتا تھا, میں کم ہی ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, ان کو پتا ہے. اور میں ہمیشہ ان کو آ کے یہ کہتا تھا کہ میں دعا کر رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں. اور ہر روز میرے ہاتھ جب اونچے رہتے تھے خدا مجھ سے کلام کرتا تھا, اور میں وہ کلام اسی وقت, وہ رات کے 2 بج رہے تھے, 3 بج رہے, 4 بج رہے, 5 صبح کے بج رہے, میں اسی وقت سب کو SMS کرتا تھا کہ خدا نے مجھ سے یہ کلام کیا ہے, خدا نے مجھے یہ کہا ہے, آپ کو مبارک ہو, ابھی سے مبارک ہو, خدا نے یہ کلام کیا ہے. صبح کہتے تھے راتی تو ہاں کیسی یہ کلام کی تھا, صبح دیا مسئلہ بن گیا ہے. میں کہتا تھا پھر بھی مجھے پتا ہے یہ مسئلے کہیں بھی چلے جائیں, مجھے پتا ہے بلند ہاتھ فتح کے ہاتھ ہوتے ہیں. ہیلیلویا, پریز گاڈ. اور سنیے سنیے, ہماری بہت سے لوگوں نے مدد کی, جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا وہ بھی ہماری مدد کے لیے آ گئے, جن کو ہم نہیں جانتے تھے وہ بھی ہماری مدد کے لیے آ گئے. اور آخری بات, اس واقعے کی آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے محترم بھائی پاسٹر شمعون صاحب کا شکر گزار ہوں, جن کے منہ کے یہ لفظ تھے. مجھے نہیں پتا کسی سیاسی تنظیم نے ہمیں چرچ دلوایا ہے یا کس نے دلوایا, مجھے یہ پتا ہے کہ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ہی ہوا ہے. اور پاسٹر شمعون صاحب کے لفظ تھے کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ ان کو چرچ دے دو. ہیلیلویا, ہیلیلویا, پریز دی لارڈ. سو مغرور نہ بنیے, اپنی طاقت پر, اپنے پیسے پر مان نہ کیجیے, خدا کی قدرت پر مان کیجیے, اور دعائیا زندگی کو اپنی روٹین بنا لیجیے. آمین. اگر آپ کے ہاتھ بلند رہیں گے تو آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا لوگوں کے پیچھے. میرے پاس ایک شخص آیا, اس کے ہاتھ میں چرچ بنانے والی جو چندہ جمع کرنے والی جو وہ ڈائری ہوتی ہے, وہ تھی کیا کہتے ہیں اس کو, رسید جو دیتے ہیں چندہ لے کر, چندہ بک. وہ میرے دروازے پہ آیا, اس نے کہا جی پنجاب میں چرچ بن رہا ہے اور میں یہاں پر آیا ہوں کہ آپ بھی چندہ دیں مجھے. میں نے کہا پنجاب سے ہیں؟ اس نے کہا جی. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی. میں نے کہا اندر آئے, پھر پانی شانی پئیں, چائے پئیں. اس کو نہیں میں نے بتایا کہ میں پاسٹر ہوں. میں نے کہا جی کب سے آئے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی 1 ہفتے سے میں کراچی میں ہوں اور چندہ جمع کر رہا ہوں. میں نے کہا 1 ہفتے میں تجھے کتنا چندہ ہوا ہے؟ وہ میری شکل دیکھ کے کہتا ہے تسی کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کہا میں کھونا ہے تیرے کو. پادری تو کھوندے ہیں نا. میں کہا میں کھونا ہے بھائی تیرے کو. میں نے کہا بھائی میں بتاؤں گا تجھے کہ میں کیوں تجھ سے یہ پوچھ رہا ہوں. کہتا ہے پہلے آپ بتائیں آپ کیا دیں گے؟ میں نے کہا میں کیا دے سکتا ہوں مجھے 500 1000 2000 اس سے زیادہ میں تو کیا دے سکتا ہوں آپ کو, لیکن پہلے آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا جی 1 ہفتے میں تقریباً 10 سے 15 ہزار جمع ہو گئے ہیں مجھے. بڑی خوشی سے اس نے کہا. میں نے کہا بس 1 ہفتے میں صرف اتنے؟ کہتا ہے یہ ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں. میں نے کہا تیری ایک دیوار بھی نہیں بنے گی 15,000 سے. میں نے کہا میرے بھائی یہ پکڑ میری طرف سے, خوشی کے ساتھ میں دے رہا ہوں, یہ رکھ اپنے پاس. اور دوسری بات, واپس چلا جا, تجھے ایک صلاح دیتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا اگر تو نے پنجاب اپنے کمرے میں 1 ہفتہ روزے دعا کے ساتھ گزارا ہوتا, کئی 15,000 تیرے پاس جمع ہو جاتے وہیں پر. یہ تو جو مارا پھر رہا ہے, اپنے آپ کو بھی تم نے بھکاری بنایا ہوا ہے, اور خدا کو بھی, اپنے خدا کو بھی تم نے فقیر لوگوں کے سامنے. کوئی تجھے کہتا ہے جاؤ معاف کرو, تو آڑا یہی کام ہے. میں نے کہا کیا لوگوں کی باتیں سن رہا ہے؟
اپنے مذہبے کو جا کے درست کر, اپنے ہاتھوں کو بلند کر, اپنے گرجا گھر کے لیے دعا کرنا شروع کر. تو سمجھ لے اس بات کو, میں تجھے کہتا ہوں خدا کا خادم ہوتا ہوا, کہ تیرے پاس لوگ چل کر آئیں گے جن کے پاس ہزاروں روپے کے چیک ہوں گے, اور وہ تجھے دیں گے تیرے چرچ کے لیے. ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. دعا زبردست کام کرتی ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. میری زندگی کا یہ بڑا اہم تجربہ رہا ہے کہ دعا کے وسیلہ سے میں نے کیا کیا حاصل کیا ہے. آپ میں سے بہت سے ہیں جنہوں نے ایسی دعائیہ تحریک شروع کر کے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام آپ نے دیکھے ہوں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک شخص کے بارے میں. اس کا نام تھا ڈیوڈ شیلے. کیا نام تھا جی؟ ڈیوڈ شیلے. یہ گلوبل ایڈوانس منسٹری کا انچارج تھا اور لاکھوں نوجوانوں کو تبدیل کرنے کا باعث بنا. اور ڈیوڈ شیلے اپنے ایک بیان میں یہ کہتا ہے, جب اس سے پوچھا گیا کہ تیری کلیسیاؤں میں اتنی بیداری کیوں ہے, اور ڈیوڈ شیلے نے اپنے اس سوال کے جواب میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا, سنیے میری طرف, اس نے کہا کہ میری منسٹری اس لیے بیدار ہے, کامیاب ہے, کہ ہماری ہر ایک کلیسیا کی صبح جو گڈ مارننگ ہے وہ چرچ سے شروع ہوتی ہے. ہم صبح 5 بجے پوری کلیسیا دعا کے لیے, عبادت کے لیے نہیں, دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور منڈے ٹو فرائیڈے ایوری مارننگ 5 o'clock 5 to 7 ہم دعا کرتے ہیں. اور ہماری بشارتی ٹیم, ہماری سنڈے اسکول کی ٹیم, ہماری کوائر, ہماری ہر ایک تنظیم اور منسٹری چرچ میں صبح 5 بجے جمع ہو جاتی ہے. منڈے ٹو فرائیڈے, سیٹرڈے سنڈے آف, اور ہفتے کے 5 دن ہم ارلی مارننگ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں. اور سنیے ایک اور بیان ڈیوڈ شیلے کا. اس نے کہا جس ہفتے ہمارے چرچ میں نجات کا کام نہیں ہوتا, اس ہفتے خطرے کی گھنٹیاں ہمارے کانوں میں بجنے لگتی ہیں اور ہم اپنی دعا کے ٹائم کو اور بڑھا دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. اندازہ کیجئے کلیسیوں کی کامیابی دعا سے ہے. بیداری, آپ کے گھروں کی بیداری, آپ کے گھر کی جو کامیابی ہے یہ دعا سے ہے. آمین. آخری بات کروں گا, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. یہ مثالیں آپ سنیں گے, آپ کو ٹھیک سمجھ آئے گی اور آپ اس کے لیے تیار رہیں گے. اور دعا اور بیداری جو ہے وہ کتنی لازمی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان دونوں کا کنیکشن ہے. بیداری اگر چاہیے تو دعا کے ساتھ آئے گی. ان دونوں کا رشتہ ہے آپس میں, میاں بیوی کا رشتہ ہے دعا اور بیداری. جسے بیداری چاہیے وہ دعا کرے, جسے بیداری چاہیے وہ, اور جسے بیداری نہیں چاہیے وہ نہ کرے. اگر آپ کسی اور وے سے بیداری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے. سنیے میری بات, سنیے. میں امریکی صدر ان کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. امریکہ کی ایک صورتحال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ 1881 سے لے کر 1776 سے لے کے 1881 تک کی صورتحال میں نے ایک بک میں پڑھی اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے ایک بک میں پڑھی 1776 سے 1881 تک کی جو امریکہ کی صورتحال تھی وہ اتنی خطرناک تھی. سنیے میری بات, کہ ہر سال 15,000 لوگ شراب نوشی کی وجہ سے مر رہے تھے امریکہ کے اندر. ہر سال کتنے ہزار؟ 15,000 شراب کی وجہ سے امریکہ کے اندر اموات ہونے لگی. اور کلیسیاؤں کا اتنا برا حال تھا اس پیریڈ میں کہ اتنی تیزی سے کلیسیا بنتی نہیں تھی جتنی تیزی سے کلیسیا ختم ہو رہی تھی.
اتنے لوگ آتے نہیں تھے جتنے لوگ کلیسیوں کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اتنی خطرناک صورتحال تھی. اور دوسری بات، امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ عورتیں شام کے بعد اپنے گھر سے باہر نہیں جاتی تھیں. خوف تھا کیونکہ وہاں جو ہے وہ لوگ عورتوں کو اٹھا رہے تھے، ان کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا اور انہیں ان پر تشدد کیا جاتا تھا. اتنی خطرناک صورتحال امریکہ کے اندر آ گئی. اور پھر دوسری بات کہ یہ ساری صورتحال کو دیکھ کر کلیسیاؤں کا کیا حال. ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں. جو کلیسیائیں تھیں وہ چونکہ ختم ہو رہی تھیں، لوگ بھاگ رہے تھے، اس لیے انہوں نے بدعت والی جو کلیسیاں تھی، بدعت تھی، ان کے ساتھ الحاق کرنا شروع کر دیا کہ چرچ میں رونقیں ہو گئے، کچھ لوگ تو ہوں چرچ میں. انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ان کا کیا ہے. انہوں نے ایکا کرنا شروع کر دیا کہ آؤ اسی اپنے لوگ تواڈے چرچ چ لے کے آواں کریں گے تے تسی اپنے ساڈے چرچ چ لے کے آئے کرے جے تاکہ رونق ہوئے چرچ میں، لوگ ہوں چرچ میں. اتنی پیچیدہ اور خطرناک حالت تھی امریکہ کی. اور ایسے وقت میں امریکی چیف جسٹس اس وقت کا جو تھا، اس کا نام تھا جان مارشل. اور جان مارشل نے ایسے برے حالات میں یہ کہہ دیا کہ اب امریکہ کے حالات اچھے کبھی نہیں ہو سکتے. جان مارشل چیف جسٹس امریکہ کا، اس نے کہا امریکہ کے حالات اب اچھے نہیں ہو سکتے. اور فرانس میں ایک شخص تھا جو مشہور فرانسیسی مصنف تھا، اس کا نام تھا والٹر. اور والٹر نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ امریکہ کے حالات اتنے خطرناک ہیں، کلیسیاؤں کے حالات اتنے خطرناک ہیں، اب بائبل جو ہے وہ ناپید ہو جائے گی اور مسیحت جو ہے وہ امریکہ سے ختم ہو جائے گی. اور اگر امریکہ سے مسیحت ختم ہو گئی تو آہستہ آہستہ دنیا میں سے جو ہے وہ مسیحت وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ملک کے ان دو بڑے لوگوں نے اپنے بیانات دے دیے، تب اس حالات میں چند لوگ جو مرد دعا تھے، ان کے نام میں نے لکھے ہیں. ایک کا نام تھا جوناتhan ایڈورڈز، اور ایک کا نام تھا جان اسکائن، اور ایک کا نام تھا ولیم کیری، اور ایک کا نام تھا آئزک باکس. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چیف جسٹس سے جا کے کہا کہ ہم چیف صاحب، جسٹس صاحب، آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے اندر دعا کرنا چاہتے ہیں، ہم دعا کے مذہبوں کو قائم کرنا چاہتے ہیں، دعا کی جو تحریک ہے اسے شروع کرنا چاہتے ہیں. اور ان 5 لوگوں کی جماعت نے دعا اور روزے کی تحریک کو ایسا شروع کیا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چند ہی سالوں میں امریکہ کی صورتحال بدلنے لگ گئی، امریکہ کے حالات اچھے ہونے لگ گئے، چرچز دوبارہ بھرنے لگ گئے اور امریکہ کے اندر ایک زبردست ریوائول آ گیا. ہیلیلویا! اور تالیاں بھی بجائیے گا. سنیے میری بات، ابھی بجانی ہے آپ نے، صبر کریں، ایک بات سن لیں اس کے بعد آپ نے تالی بجانی ہے. اور وہ بات یہ ہے، خرم بھائی میری طرف دیکھیے، وہ بات یہ ہے کہ یہ فرانسیسی مصنف والٹر صاحب، جس نے کہا تھا نا کہ بائبل ناپید ہو جائے گی اور مسیحت ختم ہو جائے گی، اس بیداری اور ریوائول کے بعد والٹر کا اپنا گھر بائبل سوسائٹی بن گیا تھا، جہاں سے بائبل چھپ کر سارے امریکہ میں جا رہی تھی. ہیلیلویا! ہیلیلویا! اگر آپ جوناتhan کی طرح، جان اور ولیم کیری کی طرح اور پھر آئزک باکس کی طرح اگر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند رکھنا شروع کر دیں اور دعائیہ تحریک شروع ہو جائے، روزے کی تحریک، تو پھر آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی کلیسیا میں ایک زبردست ریوائول آئے گا، ایک زبردست بیداری آئے گی. اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آپ کھڑے ہو جائیں جلدی سے، پھر ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، جلدی سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور آئیے ہم اس دعا کی زبردست تحریک کو اپنی زندگی میں لینا شروع کریں. او ہیلیلویا! او زبردست خدا تیرا شکر ہو، زبردست خدا تیرا شکر ہو. ریشا کا دارا زامن تو رفیقی دی بیشی رہا. او اگر آپ دعا میں کمزور ہیں تو آج اپنے لیے دعا کریں. خدا کا روح آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، خدا کا روح آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. ہیلیلویا! ہیلیلویا! آپ کی زندگی کی بیداری
دعا سے ہے، آپ کے گھر کی بیداری دعا سے ہے، آپ کے خاندان کی بیداری دعا سے ہے، آپ کی کلیسیا کی بیداری دعا سے ہے۔ آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی زندگی بدل جائے، یہ دعا سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ہاتھوں کو اونچا کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ اونچے رہیں گے تو فتح ہی فتح ہوگی، ہاتھ نیچے ہو جائیں گے تو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. اگر آپ کی دعائیاں بس میں ٹوٹ چکے ہیں تو انہیں تعمیر کیجئے، اپنی دعائیاں زندگی کو بحال کیجئے، زبردست بیداری آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ Oh, Jesus, wonderful Lord. تو ہے خدا